بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8واں روزہ تھا اور 9ویں تراویح کا بیان ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو 11ویں پارے کی ابتدا سے لے کے 12ویں پارے کے ربع اول تک ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مہاجرین کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اظہار فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، جنت کی خوشخبری دی۔ زکوٰۃ لینے کا حکم تاکہ مال پاکیزہ ہو جائے، اور یہ زکوٰۃ جو کسی غریب کو دی جاتی ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے، تو کیا شان ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے ذریعے غریبوں تک مال کو پہنچائیں۔ مسجد درار کو مسلمانوں میں تفرقہ قرار دیا گیا ہے اور اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا اور اس مسجد کو جلانے کا حکم دیا گیا۔ مسجد قباء کو مسجد تقویٰ کہا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی۔ افسوس کی بات یہ کہ سعودی گورنمنٹ نے اسی مسجد درار کی جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر کر دی ہے۔ یقیناً یہ یہودیت کی سازش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدنے کا وعدہ فرمایا، لہذا اب کسی کو اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کا اختیار نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کے بدلے میں جنت کا سودا فرما لیا ہے۔ بکی ہوئی چیز پر ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا، اور اس کا ذکر تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں ساری کتابوں میں موجود ہے، لہذا انکار بھی ناممکن۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ جہنمی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اپنے چچا کے لیے دعا کی، وہ تو ایک وعدہ کے لیے تھا کیونکہ انہوں نے بہت احسانات کی، تو اس کے بدلے میں آپ نے استغفار کیا۔ 3 صحابی جو کہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ سب انصاری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تب تک ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، زمین تنگ کر دی گئی اور ان سے کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی دوست بات نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو لوگوں نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی۔ دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا کہ ہر علاقے سے ایک گروہ نکلے، ایک جماعت نکلے جو دین سیکھے اور اپنے علاقے میں آ کر قوم کو دین سکھائے۔ تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائیں گے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور وہ مومنین پر بہت زیادہ رحیم و کریم ہے۔ یہ پیارے آقا کا اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے سورت یونس مکی صورت ہے، 109 آیات، 9 رکوع، 1832 کلمات، 9099 اس میں حروف ہیں۔ سورج اور چاند کو اوقات اور سال کا حساب لگانے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جب آسانی ہو جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسرفین قرار دیا ہے، جن لوگوں نے آقا کو جھٹلایا، ان کے ساتھ اور قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمائش کی کہ ہمارے لیے نیا قرآن لے کر آؤ جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو یوں جواب دیجئے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے جو کچھ آتا ہے وہی میں تمہارے اس درمیان میں بیان کرتا ہوں، اور تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں۔ مشرکین بتوں کی پوجا صرف اس گمان پر کیا کرتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے یا ہمارے پہلوں نے ان میں کوئی بات دیکھی ہوگی، ان کی یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے رد فرما دی۔ جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا گیا، اللہ کے دیے ہوئے کو اپنی مرضی سے حلال حرام کی قید لگانے والوں کی نفی کی گئی۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے حلال حرام قرار دیتے ہیں، سود کو حلال کہہ دیتے ہیں، تصویروں کو حلال، کھیت کود، عورتوں کا بے قیدیوں کے ساتھ ملنا، بھوک ہڑتال، خودکشی، اس سب کو حلال سمجھتے ہیں، اور حلال چیزیں جو ہیں جیسے فاتحہ، 11ویں میلاد، اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ہمیں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے، نہ تو کوئی غم ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ آگے فرعون کی لاش کے محفوظ کیے جانے کا ذکر ہے۔ قوم یونس کا ذکر ہے، جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی تو عذاب الہی کے آثار نمودار ہوئے، انہوں نے پھر توبہ کی، گریہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا اور عذاب ٹل گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو تسلی دی کہ اگر اللہ چاہے تو سب ایمان لے آتے، مگر آپ کافروں کا اور بے ایمانوں کا آپ کوئی افسوس نہ کریں، ان کی فکر آپ نہ کریں۔ آگے سورت ہود جو کہ مکی صورت ہے، 123 آیات، 10 رکوع، 1600 کلمات اور 9567 اس میں حروف ہیں۔ جو لوگ چہرہ چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات جانتا ہے، تمہاری منافقت تم سے چھپ نہیں سکتی۔ یہ اخنس بن شریک کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر کو اندھا اور بہرا قرار دیا گیا، مومن کو دیکھنے والا اور سننے والا قرار دیا گیا ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، لوگ ہنستے تھے کہ یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے خشکی میں، یہاں تو سمندر ہی نہیں ہے۔ تو 2 سال میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی، اونچائی 30 گز تھی۔ اس کے 3 درجے تھے، نیچے والے درجے میں وحشی درندے،
درمیان والے میں چوپائے اور اوپر والے میں خود آپ کی قوم اور پرندے تھے۔ آپ نے جب کشتی بنا لی تو مومنین کو سوار کرنے کا حکم دیا اور ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کر لیا۔ پھر زمین نے ابلنا شروع کیا اور بارش ہونا شروع ہو گئی جو 40 دن رات جاری رہی۔ جب آپ بسم اللہ پڑھتے تو کشتی چلتی، بسم اللہ پڑھتے تو کشتی رک جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا جو بظاہر تو مسلمان تھا مگر کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے انکار کر دیا اور اس نے سوچا کہ مجھے طوفان سے پہاڑ بچا لے گا، جبکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز مددگار نہیں ہو سکتی۔ وہ پہاڑ کی غار میں جا کر پہاڑ کو بند کر دیا۔ جب طوفان آیا اور طوفان رکنے کے بعد آپ نے وہاں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی بول و براز میں پیشاب پخانے میں ڈوب کر وہاں ہلاک ہو چکا ہے۔ آپ کا سفر 6 مہینے پر مشتمل تھا۔ 10 رجب کو سفر شروع ہو کر 10 محرم کو ختم ہوا اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ جو کہ موصل یا شام میں واقع وہاں پر آ کر ٹھہر گئی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس چیز کا علم نہ اس کے متعلق سوال نہ کریں وہ تمہاری اولاد ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر اس پہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم میں برکت کی خوشخبری دی۔ تو اب ہم جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آج کا بیان یہیں تک، کل ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کرتے رہیے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔